عرب کے صحراؤں سے مسلمان اٹھے اور آدھی دنیا پر چھا گئے۔ اخلاق اور پر اثر مذہبی احکامات کی وجہ سے ان کے آگے دنیا جھک گئی، مگر جب انہی مسلمانوں سے غلطیوں پر غلطیاں سرزد ہونے لگیں تو مسلم دنیا کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس میں غیر مسلم حکمرانوں نے اسلام کے بارے میں غلط فیصلہ کیا اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور بازنطینی سلطنتوں کے حکمرانوں کو خط لکھا اور دعوت اسلام دی۔ ایرانی قیصر خسرو پرویز نے بدبختی پائی اور نامہ مبارک چاک کر دیا۔ اس کی سلطنت بھی نامہ مبارک کی طرح چند اشروں پر پرزے ہو گئی۔ دوسری طرف قیصر روم ہرقل نے نامہ مبارک اور قاصد کو عزت و احترام دیا اور اپنی سلطنت آنے والے 800 سالوں تک بچا لی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کامیاب سیاست کی اور قیصر غلط فیصلہ کر کے قصہ عبرت بن گیا، مگر قیصر روم دوسری طرف اپنے عیسائی حلیفوں کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ ایک عیسائی حاکم نے فاحش غلطی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا۔ یہ شام میں ہونے والی جنگوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ ایک بار یہ جنگیں شروع ہوئیں تو ہرقل اور اس کے بعد آنے والے قیصروں کو بھی اس میں شامل ہونا پڑا، اور شام ایک عشرے سے پہلے رومی سلطنت کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایران اور وسط ایشیا تک مسلمانوں کے قدم پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد ہونے والے جھگڑوں نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو شدید متاثر کیا۔ بنو امیہ کے ابتدائی دور تک مسلمان ایک طرف افریقہ کے آخری حصے میں اسپین کے پاس تک پہنچ گئے تھے تو دوسری طرف وسط ایشیا میں مسلمان ترکستان پر قبضہ کر چکے تھے اور تیسری طرف مسلمان سندھ پر قابض ہو چکے تھے، جو برِ صغیر کا دروازہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ان تینوں علاقوں میں مزید آگے جا سکتے تھے، مگر سیاست کے ایک بدترین فیصلے نے مسلمانوں کو یہیں روک دیا، اور کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ بعد میں مسلمان آگے بھی بڑھے لیکن اسلام یہیں رک گیا۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے بھائی سلمان بن عبد الملک کو ولی عہد مقرر کیا۔ سلمان کے حجاج بن یوسف سے شدید اختلافات تھے۔ اس نے سلمان کی ولی عہد کی مخالفت بھی کی تھی، لیکن اس کے خلیفہ بننے سے پہلے حجاج بن یوسف دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ البتہ اس کے مقرر کیے ہوئے جنرل تھے، جن میں سے محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم جیسے جری اور اعلیٰ پائے کے جرنیل شامل تھے۔ سلمان نے اپنے مشیروں کے کہنے میں آ کر ان تینوں کو معزول کر کے واپسی کا حکم کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ تینوں جرنیل اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اسپین فتح کر چکے تھے اور اب ان کی نظریں فرانس پر مرکوز تھیں۔ جنگ ٹورس میں شکست سے مسلمان مایوس نہیں ہوئے تھے، مگر موسیٰ بن نصیر کی معزولی ان پر بجلی بن کر گری اور اس کے بعد مسلمان کبھی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ دوسری طرف قتیبہ بن مسلم نے بغاوت کی اور سلمان کی بھیجی ہوئی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی۔ صرف محمد بن قاسم نے اطاعت کی، اپنا مضبوط لشکر اور سندھ کی حکومت چھوڑ کر واپس آئے اور انہیں سلے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک مسلمان حاکم کی طرف سے ایسی فاحش سیاسی غلطی تھی جس نے آنے والے دور میں دور رس نتائج مرتب کیے۔ برِ صغیر اور چین تحصیر سے رہ گئے۔ چین کی حدود میں مسلمان ترکستان سے آگے گئے ہی نہیں۔ برِ صغیر اگرچہ 1000 سال تک مسلمانوں کے زیر نگیں رہا، لیکن اس کی رعایا نے مجموعی طور پر اسلام قبول نہیں کیا۔ آج بھی یہاں پائے جانے والے مسلمانوں کی اکثریت
اصل میں عرب، ایران اور وسط ایشیائی ممالک سے آئی۔ پہلے اسپین ہاتھ سے نکلا کہ وہاں بھی اکثریتی آبادی غیر مسلم تھی۔ اسی طرح جہاں تک محمد بن قاسم نے فتح حاصل کی تھی، وہی علاقے بحیثیت مجموعی مسلمان ہوئے۔ اس سے آگے مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے۔ مقبوضات ہاتھ سے نکلے تو مسلم خطوں کی باری آئی۔ یورپ نے ایک وقت میں سوائے ترکی کو چھوڑ کر تمام اسلامی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب روس وسط ایشیا کے مسلم ممالک پر قابض ہوا تو چین نے ترکستان پر قبضہ کر لیا۔ اگر اسے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی خطا کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اسی طرح بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوا۔ شروع کے عباسی خلفاء نے مضبوطی سے حکومت کی، اور وہی نہ صرف روحانی بلکہ سیاسی قائدین بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب خلافت کو زوال پیش آیا اور آس پاس کے سلطان اور صوبے کے گورنر زیادہ طاقتور ہو گئے تو خلفاء کی حیثیت صرف روحانی قائدین کی ہی رہ گئی۔ سلطان برائے نام ہی خلیفہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ اس سے صرف سند حکمرانی وصول کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ بعض اس سے بڑھ کر بغداد پر حملہ آور ہوتے اور یہاں زبردستی اپنی حکمرانی چلاتے تھے۔ رفتہ رفتہ خلیفہ کی حکومت سکڑ کر بغداد تک ہی محدود رہ گئی۔ اس کے چاروں طرف یعنی شام، عراق، ترکی، ایران اور وسط ایشیا میں سلطانوں کی حکومت تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ خلیفہ ایک محاصرے میں آ گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ حصار اس کی حفاظت کا ضامن تھا۔ جب تک یہ حصار قائم رہتا وہ محفوظ رہتا، مگر آخری خلیفہ نے عاقبت نااندیشی اور بدترین سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ حصار خود ختم کر دیا۔ صحرائے گوبی سے اٹھنے والے طوفان کے قائد چنگیز خان نے اپنی اعلیٰ سیاسی بصیرتوں سے عشروں پہلے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا اصل مقابلہ مسلمانوں سے ہوگا۔ یہی نہیں، اس نے بجا طور پر یہ اندازہ بھی لگایا کہ جب تک مسلمانوں میں خلافت موجود ہے انہیں کلی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اس نے خلافت کو اپنا اصل ہدف قرار دیا، مگر بغداد تک پہنچنے کے لیے اسے نہایت طاقتور خوارزمی سلطنت سے ٹکرانا پڑتا۔ معاملہ صرف خوارزم شاہ کا نہ تھا، بلکہ اگر اس کی پشت پر خلیفہ بغداد ہوتا اور وہ جہاد کی اپیل کر دیتا تو خوارزم شاہ کو نہ صرف لاکھوں رضاکار بلکہ آس پاس کی مسلم ریاستوں کے لشکر بھی مل جاتے۔ مگر بدقسمتی سے خلافت اور خوارزم شاہ کے معاملات درست نہیں تھے، اور سند حکمرانی حاصل کرنے کے باوجود دونوں میں اندرون خانہ اختلاف رہے۔ پھر مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بھی بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ مسلکی اور فقہی اختلافات نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ ناعاقبت اندیش خلیفہ نے چنگیز خان سے دوستی کا فیصلہ کیا، جس نے اسے جھانسا دیا کہ وہ خوارزم شاہ کا خاتمہ کر کے خلافت کو اس کے جبر سے بچا لے گا۔ منگول جاسوس نہایت ہوشیاری سے خلیفہ کا پیغام چنگیز خان تک لے گئے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ کے دردناک ترین دور کا آغاز ہوا، جس میں تقریباً 50 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مسلم حکومتیں تباہ ہوئیں۔ کم سے کم 2 درجن ایسے شہر برباد اور کھنڈر ہوئے جن میں سے ہر ایک علم اور ثقافت میں گوہر نایاب سے کم نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر بغداد جیسا علمی مرکز تباہ ہوا۔ صرف ایک اسی شہر میں 20 لاکھ مسلمان تہہ تیغ کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر مارے جانے والے مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ تھی۔ اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان مسلمانوں کو عمل اور فکر کی دنیا میں اٹھانا پڑا۔ اس وقت مسلمان یگانہ روزگار تھے، سائنسدان تھے یا دین کے عالم تھے۔ منگولوں نے چن چن کر عالموں کو قتل کیا
اور کتابیں نظر آتش کیں۔ صرف بغداد میں 1000 سے زیادہ پبلک لائبریریاں تھیں۔ عمرہ اور علماء کے کتب خانے اس کے علاوہ تھے۔ کہتے ہیں کہ منگولوں نے پہلے کتابوں کو جمع کر کے آگ لگائی اور اس سے اتنا دھواں اٹھا کہ دن میں بھی رات جیسا منظر ہو گیا۔ پھر ان کتابوں کو دجلہ میں پھینک دیا گیا، جس سے دجلہ کا شفاف پانی مہینوں سے آ رہا۔ اس کے چند سو سال بعد مسلم اسپین کی تباہی نے مسلمانوں کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اتنی بڑی تباہی اور بربادی نے مسلمانوں میں مایوسی کو جنم دیا۔ وہ بحیثیت مجموعی علم سے دور ہو گئے۔ اب نہ ان میں دین کے عالم تھے اور نہ دنیا کے۔ یہی نہیں، ان میں سستی اور کاہلی اور دنیا سے بے رغبتی جیسی بدعتیں در آئیں۔ اسلام عمل کا درس دیتا ہے، مگر مسلمان اس درس کو فراموش کر بیٹھے۔ مذہبی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر عبادات پر زور دیا جانے لگا۔ ترک دنیا عام ہوئی اور خانقاہیں آباد ہونے لگیں۔ خلافت اور حکمرانی کے احساس سے محروم ہو کر مسلمان پست خیالی میں الجھ گئے۔ تجارت، صنعت اور حرفت ختم ہو گئی۔ کتب خانے برباد ہونے سے علوم کی جڑ کٹ گئی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آنے لگیں جو آپس میں لڑتی تھیں۔ وسط ایشیا میں مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور مغرب سے روس تک کی سلطنت سر اٹھانے لگی تھی۔ صرف ایک مصر اور ایک ہندوستان ایسے خطے تھے جو منگولوں سے محفوظ رہے تھے۔ ان کے علاوہ باقی مسلم دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو منگولوں کو روک سکتی۔ پھر چند اشروں میں وحشی منگول دنیا فتح کرنے کے بعد ان قوموں اور ملکوں کے اسیر ہو گئے جو انہوں نے فتح کیے تھے۔ وسط ایشیا آنے والے منگول مسلمان ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے وہ جو نقصان پہنچا چکے تھے اس کی تلافی آج تک نہ ہو سکی۔ اس کی بنیاد خلیفہ کا ایک غلط سیاسی فیصلہ بنا تھا۔ بعض اوقات تاریخ کے فیصلے ایسی شخصیات کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جو بہت معمولی اور کم اہم نظر آتے ہیں، مگر ان کی کوشش تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہے۔ یہاں 2 مثالیں پیش نظر ہیں۔ پہلی مثال سلجوق ترکوں کے سلطان الطرل کی ہے۔ ایشیائی کوچک میں کوہ یورال سے لے کر ترکستان اور موجودہ عراق سے لے کر شمال میں سائبیریا کے خطے تک ان ترکوں کی حکمرانی تھی۔ الطرل اولین شخص تھا جس نے ان ترکوں کو ایک قوت کے طور پر جمع کیا، ورنہ یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ترک ہمیشہ سے ایشیا میں فیصلہ کن قوت رہے، اور جیسے ہی ترکوں کا اتحاد عمل میں آیا، عیسائی مشنری اور مسلمان مبلغ ان کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ الطرل ان کی طرف راغب ہو جائے۔ اس کوشش میں مسلمان مبلغ کامیاب رہے۔ انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اسلام کے وہ نکات نمایاں کر کے الطرل اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیے جو ترکوں کی طرز زندگی اور ثقافت سے مماثلت رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی مبلغ عیسائیت کے بنیادی نکات پر زور دیتے رہے جو ترکوں کے طرز زندگی سے میل ہی نہیں کھاتے تھے، جیسے ایک تھپڑ کھا کر دوسرا گال پیش کر دینا یا گوشت سے پرہیز کرنا۔ الطرل اور اس کے اہل خانہ کے مسلمان ہوتے ہی تمام ترک جو اس کے ماتحت تھے سب مسلمان ہو گئے، اور کمزور پڑتے مسلمانوں کو یکدم بہت بڑی قوت مل گئی۔ قدرت نے اس نامعلوم مسلمان مبلغ کے ہاتھوں ایک بہت بڑا کام کرایا اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دوسرا واقعہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں بھی قدرت نے ایک مسلمان مبلغ کو موقع دیا کہ وہ ایک ابھرتے ہوئے حکمران کے سامنے اسلام پیش کرے۔ یہ روس کا حکمران ولادی میر تھا۔ وہ روسی سلطنت کے بانی رورک کا پرپوتا اور اولگا کا پوتا تھا۔ اولگا رورک کی بہو اور وہ پہلی روسی حکمران تھی جس نے عیسائیت قبول کی۔ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے کم سن بیٹے کی ریجنٹ کے طور پر حکمرانی کرتی رہی۔
اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو عیسائی بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ولادیمیر کے آس پاس مشنری منڈلا رہے تھے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے، مگر کہتے ہیں کہ اس کا رجحان اسلام کی طرف تھا۔ اسی بنا پر اس نے حجت اتمام کے طور پر اپنے دربار میں بیک وقت عیسائی اور مسلمان مبلغ کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا مذہب اس کے سامنے پیش کریں۔ عیسائی مبلغ نے اس موقع کو استعمال کیا اور اس نے عیسائیت کو یوں پیش کیا کہ اس میں ولادیمیر کی پسند کی چیزیں شامل کر دیں۔ اس کے برعکس مسلمان مبلغ نے سچ بولنے کے شوق میں سور کو حرام قرار دیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ شاہ کو سور کا گوشت پسند ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے، ولادیمیر نے عیسائیت قبول کر لی اور مسلمان مبلغ کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بعد میں ولادیمیر نے بازنطینی شاہ کی بیٹی سے شادی کی اور یونانی چرچ سے منسلک ہو گیا۔ اس کے عیسائی ہوتے ہی 5 کروڑ روسی باشندے بھی عیسائی ہو گئے۔ ان دونوں مثالوں سے واضح ہے کہ بعض اوقات سیاسی قسم کے فیصلے جو قوموں، ملکوں اور مذاہب کے ماننے والوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، وہ معمولی آدمیوں کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ اگر مسلمان مبلغ حلال و حرام کے چکر میں پڑے بغیر اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کرتا تو عین ممکن تھا کہ ولادیمیر عیسائی کی بجائے مسلمان ہو جاتا۔ سلطنت روس آج عیسائی کی بجائے مسلم خطہ ہوتی۔ اسی وقت سے روس نے ایک سپر پاور کے طور پر ابھرنا شروع کر دیا۔ آنے والی 8 صدیوں تک یہ ایک تسلسل کے ساتھ پھیلتی رہی۔ وسط ایشیا پر روس کا قبضہ مصنوعی تھا جو ختم ہو گیا، لیکن اس سے روسی سلطنت کی وسعت اور طاقت پر خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ آج بھی سپر پاور ہی ہے۔ حکمرانوں کے لکھے اور کہے ہوئے الفاظ بعض اوقات کیا نتائج لاتے ہیں، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترکوں نے جب حکومت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت مسلمان زبوں حالی سے دوچار تھے۔ اسپین میں مسلم سلطنت اپنی مرکزیت کھو چکی تھی۔ افریقی پٹی جو ایک زمانے میں یوسف بن تاشقین جیسے حکمران دیکھ چکی تھی، اب قبائلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مصر عضو معطل تھا۔ ہندوستان میں مسلمان حکمران تھے، لیکن اس میں حکمرانوں کو مسلمانوں اور اسلام سے زیادہ اپنی حکومت کی پرواہ تھی۔ ایسے میں یورپ کے تیز عزائم کے سامنے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جب حکومت عثمانیہ کا ظہور عمل میں آیا تو اہل یورپ کے دانشوروں نے بھانپ لیا کہ ایک اور مسلم حکومت نمودار ہونے والی ہے، جسے اس وقت نہ روکا گیا تو یورپ کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ بازنطینی سلطنت اپنے آخری دموں پر تھی، مگر دارالحکومت قسطنطنیہ دفاعی لحاظ سے بے مثال شہر تھا۔ پھر یہ ایک طرح سے مشرق میں یورپ کا آخری مورچہ بھی تھا، اس لیے اس کے پیچھے تمام یورپ جمع ہو گیا۔ اس کے باوجود عثمانی حکمران دباؤ بڑھاتے ہوئے بالآخر قسطنطنیہ تک آن پہنچے اور سلطان محمد فاتح نے اس شہر بے مثال کو فتح کر لیا۔ یہاں سے مسلم سلطنت یورپ میں داخل ہوئی۔ اس کے 10 سال کے بعد اسپین کی مسلم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اہل یورپ کی اسلام کو یورپ سے بے دخل کرنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ اب ترکوں کی صورت میں اسلام نے یورپ میں قدم رکھ دیا۔ اس بار مسلمان مشرق کی طرف سے آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترک بحیرہ اسود کی دوسری طرف تک جا پہنچے۔ مشرقی یورپ کی ریاستیں ایک ایک کر کے عثمانیوں کے سامنے سر جھکانے لگیں۔ اس وقت آسٹریا کی ریاست یورپ میں سب سے طاقتور مانی جاتی تھی، مگر عثمانی حکمران بایزید یلدرم نے اپنی فوج کے ہمراہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کر لیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ویانا ترکوں کے قبضے میں آ جائے گا۔
اور اس کے بعد ان کا راستہ روکنے والا کم سے کم مشرقی یورپ میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مگر عین اس وقت وسط ایشیا کا قہر تیمور لنگ بایزید یلدرم کے اس خط کا جواب دینے اپنے لشکر سمیت اناطولیہ آن پہنچا، جو بایزید نے تیمور لنگ کے دوستانہ خط کے جواب میں لکھا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ یورپ سے فارغ ہو لے، اس کے بعد وہ سمرقند کا رخ کرے گا اور فتح کے بعد تیمور لنگ کی سب سے چہیتی بیوی کو سر دربار برہنہ رقص کروائے گا۔ تیمور لنگ نے اس سے کہا تھا کہ ہم دونوں مسلمان ہیں اور بڑے حکمران ہیں، ہمیں اپنی سرحدوں کا مل بیٹھ کر تعین کر لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کا تنازع نہ پیدا ہو سکے۔ یہ خیر سگالی کا بہت ہی غلط اور سخت ترین جواب ہو سکتا تھا جو ایک حکمران دوسرے حکمران کو دے سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بہت بڑی سیاسی خطا تھی۔ بایزید اچھی طرح جانتا تھا کہ تیمور لنگ کمزور نہیں ہے، اس کے پاس سفاک سپاہیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ وہ خود اعلیٰ درجے کا فوجی کمانڈر تھا جو تمام جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ فتح کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے قطعی نہیں ہچکچاتا تھا۔ بایزید کے اس جواب پر وہ خاموش ہو گیا، جیسے وہ بایزید سے مرعوب ہو گیا ہو، مگر یہ خاموشی اس سمندر کی طرح تھی جس کی سطح تلے طوفان کروٹیں لے رہا ہو۔ مکار تیمور صرف موقع کی انتظار میں تھا۔ عثمانی اس سے پہلے بھی کئی بار ویانا فتح کرنے کی کوشش کر چکے تھے اور ہر بار وہ کسی نہ کسی وجہ سے ناکام رہے۔ اس لیے اس بار بایزید یلدرم تہیہ کر کے روانہ ہوا تھا کہ وہ ویانا فتح کر کے ہی واپس آئے گا۔ اس کی تیاریاں بھی اسی لحاظ سے تھیں۔ یہ بات یورپی طاقتوں کے علم میں تھی اور وہ تیمور اور بایزید کی چپقلش سے بھی واقف تھے۔ ان کے سفیر حرکت میں آئے اور وہ سمرقند جا پہنچے۔ تیمور پہلے ہی تیار تھا، اس کی سپاہ جنگ کے لیے سامان کر رہی تھی۔ جیسے ہی بایزید نے ویانا کا محاصرہ کیا، تیمور لنگ نے اناطولیہ کا رخ کیا۔ اس نے اپنی نقل و حرکت اتنی خفیہ رکھی کہ جب وہ اناطولیہ میں داخل ہوا تو بایزید تک اطلاع پہنچی کہ یہ دشمن کے گھر تک پہنچ جانے والی بات تھی۔ بایزید نہایت عجلت میں محاصرہ چھوڑ کر پلٹا۔ جب وہ ترکی میں داخل ہوا تو تیمور انقرہ کے پاس میدان جنگ کا نقشہ تیار کر کے اس کا منتظر تھا۔ اس نے بایزید کی سپاہ کو منظم ہونے کا موقع دیے بغیر حملہ کر دیا اور مختصر جنگ کے بعد عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید سمیت تمام اعلیٰ عہدیدار گرفتار ہوئے۔ گرفتار شدگان میں بایزید کا حرم بھی تھا۔ تیمور نے میدان جنگ میں دربار سجایا۔ حسب معمول مارے جانے والے دشمنوں کے سر کاٹ کر ان کا مینار بنایا گیا اور بایزید سمیت سب کو یہ منظر دکھایا۔ بایزید کو لوہے کے ایک پنجرے میں قید کیا ہوا تھا۔ پھر تیمور نے اس کے حرم سے اس کی سب سے چہیتی چھوٹی بیوی کو بلوایا اور اسے سر دربار برہنہ رقص کرنے پر مجبور کیا۔ بایزید یہ سب دیکھنے پر مجبور تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد تیمور نے ترک سلطان کو آزاد کر دیا اور اس کی سلطنت سے تعرض کیے بغیر واپس چلا گیا، مگر بایزید اس ذلت کے احساس سے ایک ہی مہینے کے بعد مر گیا۔ یوں انا کے مارے دو حکمرانوں کی خطا نے ایک سنہری موقع کو گنوا دیا جب مسلمان یورپ کے وسط تک پہنچ چکے تھے۔ انگلستان اور فرانس کی روایتی دشمنی میں اس وقت تیزی آئی جب نپولین فرانس کا حکمران بنا۔ اس نے انگریزوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ انگریزوں سے ان کی طاقت کا اصل ذریعہ یعنی ان کی کالونیاں چھیننے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے آغاز برطانیہ کے افریقی مقبوضات سے کیا اور لیبیا پر قبضہ کرتا ہوا مصر تک آن پہنچا، جس پر اس وقت ترکی گورنر حکمران تھا۔
دوسری طرف انگریز بھی مصر پر نظر جمائے بیٹھے تھے، کیونکہ بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کے سنگم پر واقع مصر افریقہ اور ایشیا کی کنجی تھا۔ انگریزوں نے مصر کے لیے عجلت سے کام نہیں لیا، وہ جانتے تھے کہ ابھی عثمانی حکمران کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ براہ راست کارروائی کرنے کی بجائے انگریز حسب معمول سازشوں سے کام چلا رہے تھے۔ وہ قومی اور قبائلی عصبیتوں کو ابھارتے ہوئے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا کر رہے تھے۔ ایسے میں جس واحد یورپی طاقت نے مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ نپولین تھا۔ اس نے بر صغیر میں ٹیپو سلطان سے خط و کتابت کی اور طے پایا کہ نپولین ایک بیڑا ہندوستان بھیجے گا جو ٹیپو سلطان سے مل کر وہاں سے انگریز اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ مگر نپولین نے بدقسمتی سے اس بیڑے کو بحیرہ کلزم کے راستے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فرانسیسی ماہرین پہلے ہی نیل کو کلزم سے ملا رہے تھے۔ نیل کے راستے یہ بیڑا کلزم سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچ جاتا۔ بحیرہ میں انگریزوں کا ایک بیڑا بھی موجود تھا اور جاسوس بھی۔ وہ نپولین کے عزائم سے واقف ہو گئے اور انگریز ایڈمرل نیلسن نے اسکندریہ کے پاس فرانسیسی بیڑے پر اچانک حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس جنگ میں نہ صرف نپولین کے 30,000 قیمتی سپاہی مارے گئے بلکہ وہ اپنی بحری قوت سے بڑے حصے سے محروم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اسے مصر سے بھی پسپا ہونا پڑا۔ سیاست کے ماہرین نپولین کی اس خطا کو اس کے روس پر حملہ کرنے سے بھی زیادہ بڑی خطا قرار دیتے ہیں، کیونکہ روس میں صرف اسے جنگی شکست ہوئی تھی، مگر اس بحری شکست نے انگریزوں کے دل سے اس کا خوف نکال دیا، اور سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے نپولین اور ٹیپو سلطان کا مشترکہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا اور نپولین کو میدان جنگ میں شکست دے کر گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا۔ اس ایک غلطی نے بر صغیر کو 150 سال کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دے دیا تھا۔ اگرچہ لڑنے والی دونوں طاقتوں کا تعلق مغرب سے تھا، لیکن یہ اہم ترین جنگ مشرق میں ہوئی تھی۔ دوستو، جرنیل اور جنگجو تو اپنی جگہ پہ، مگر حکمرانوں کا بھی حال کچھ اس سے مختلف نہیں تھا۔ ان کی بھی کچھ مثالیں پیش نظر ہیں، جیسے کہ وسط ایشیا سے وارد ہونے والے آریائی حملہ آوروں نے بر صغیر میں ایسی تباہی مچائی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ وہ گھوڑوں اور لوہے کے ہتھیاروں سے مسلح تھے، جبکہ مقامی قبائلی دھات کے استعمال سے بھی ناآشنا تھے۔ ان کو صرف سونے، چاندی اور کانسی کا علم تھا، اور ظاہر ہے ان سے ہتھیار تو بنتے نہیں تھے۔ وہ جنگجو ذہنیت کے بھی نہیں تھے۔ ہرپا اور موئنجو داڑو کی عظیم تہذیبیں اسی حملے کا نشانہ بن کر مٹ گئیں۔ آریاؤں نے مقامی لوگوں کو جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا اور خود ان کی ہموار اور زرخیز زمین پر قابض ہو گئے۔ ابتدا میں آریا خانہ بدوش اور چرہاوے تھے، لیکن جب وہ دریاؤں کی وادیوں میں آباد ہوئے اور کاشتکاری شروع کی تو ان میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ مقامی قبائل کی دیکھا دیکھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور جنگجو ذہنیت ترک کرتے ہوئے کاشتکار اور ہنرمند بن گئے۔ گوشت کھاتے کھاتے اچانک انہوں نے گائے کو تقدس کا درجہ دے دیا اور سبزی خور ہو گئے۔ مذہب ایک ہوا تو فاتح اور مفتوح کی تفریق برقرار رکھنے کے لیے ذات پاک کا نظام ایجاد کر دیا گیا۔ ہندوستان آغاز سے ہی ایک منقسم ملک تھا۔ یہاں مرکزی حکومت ہمیشہ باہر سے آنے والوں نے قائم کی، اور جب وہ مقامی رنگ میں رنگ جاتے اور پھر سے کثیر ریاستی نظام لوٹ آتا۔ آریاؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ عرصے متحد رہنے کے بعد بر صغیر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، اور ایک ایسی ریاست کے شہزادے صدارت نے انسانوں کو دکھی دیکھ کر ایک نئے مذہب یعنی بدھ مت کی بنیاد رکھی۔ اپنی سادہ تعلیمات اور عدم تشدد کی پالیسی کی وجہ سے اسے نئے مذہب نے بر صغیر میں حیرت انگیز مقبولیت حاصل کی،
اور نچلی ذات کے کچلے ہوئے لوگ بہت تیزی سے اس میں شامل ہونے لگے۔ حد یہ کہ اس کے عروج کے دور میں اشوک اعظم، جسے بر صغیر کا پہلا بڑا حکمران کہا جاتا ہے، اس نے بھی بدھ مت قبول کر لیا۔ اس موقع پر ہندو مت کے پجاریوں نے بجا طور پر خطرہ محسوس کیا کہ یہی صورتحال رہی تو ہندو مت مٹ جائے گا یا پھر صرف اعلیٰ طبقوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے ایک سازش کے تحت بظاہر مہاتما بدھ اور بدھ مت کی تعلیمات کو ہندو مت کا حصہ مان لیا گیا۔ مندروں میں مہاتما بدھ کی مورتیاں سجا دی گئیں اور ان مندروں کو تمام ذاتوں کے لیے کھول دیا گیا۔ عوام اس دھوکے میں آ گئے، لیکن بدھ مت کے رہنما اس کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ ان کا مذہب نیا اور منظم نہیں تھا، وہ عیار اور سازشی بھی نہیں تھے، اس لیے پجاریوں کی اس چال کا مقابلہ نہ کر سکے اور اشوک اعظم نے اس کی تصویب کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے بدھ مت کو فائدہ ہوگا اور اعلیٰ ذات کے ہندو بھی بالآخر بدھ مت قبول کر لیں گے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ وہ ایسے کہ اشوک اعظم کے بعد جب ہندوؤں نے دوبارہ سیاسی غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے اپنا دھوکے کے لیے چڑھایا ہوا غلاف اتار دیا اور بدھ مت کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ جن نچلی ذات کے ہندوؤں نے بدھ مت قبول کیا تھا، انہیں جبراً مجبور کیا گیا کہ وہ واپس ہندو مت میں آ جائیں۔ بدھ راہبروں کو بر صغیر سے بے دخل اور جلا وطن کر دیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ آبادیاں چھوڑ کر ویرانوں میں جا بسیں۔ ٹیکسلا جیسا اہم مرکز تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہندوؤں کا جبر و تشدد اتنا بڑھ گیا کہ بدھسٹ بر صغیر چھوڑ کر ہمالیہ کے پار تبت اور اس کے آگے چین تک چلے گئے، جہاں یہ مذہب بہت پھلا پھولا، اور آج اس کے ماننے والے 90% افراد مشرقی بعید میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ تھائی لینڈ، برما، لاؤس، ویتنام اور کمبوڈیا کا اکثریتی مذہب بدھ مت ہی ہے۔ چین، جاپان، کوریا، فلپائن، تائیوان اور ملیشیا میں بھی اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ مشرق بعید سے باہر صرف سری لنکا میں بدھسٹ اکثریت میں ہیں اور یہاں کا سرکاری مذہب بدھسٹ ہی ہے۔ مہاتما بدھ ایک ہندو خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ بدھ مت نے بر صغیر میں جنم لیا اور یہیں پھلا پھولا، مگر یہاں اس کے ماننے والے تعداد کے اعتبار سے کسی قطار و شمار میں ہی نہیں آتے تھے۔ حد یہ کہ عیسائیوں کی تعداد بدھوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اشوک اعظم کے ایک غلط فیصلے، ایک معمولی خطا نے بدھ مت کو اپنے ہی وطن سے واپس نکالا دے دیا۔ اگر وہ یہ سیاسی غلطی نہ کرتا اور بدھ مت کی الگ حیثیت برقرار رکھتا تو شاید اشوک اعظم کے زمانے میں بدھ مت ہندوستان کا اکثریتی اور سیاسی مذہب بھی ہو جاتا، جس کے بعد ہندو مت کے لیے اس پر غلبہ پانا ناممکن ہو جاتا۔ اور اب ایک اور عجیب اور غریب واقعہ پیش نظر ہے۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ انسانی تاریخ کے اولین قحط کی وجہ نہ تو خوراک کی کمی تھی اور نہ ہی خشک سالی اور نہ ہی کوئی جنگ، بلکہ اس کی وجہ ایک چینی بادشاہ کا عجیب و غریب فیصلہ تھا، جس نے چند سالوں میں کم و بیش 1 کروڑ افراد کو بھوک سے ہلاکت کی نذر کر دیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں منگ خاندان نے مغربی اور شمالی چین پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہاں کے وسیع صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں آباد افراد کی خوراک گندم تھی، جیسا کہ جنوبی اور مشرقی چین کے اکثر باشندے چاول کھاتے تھے۔ منگ خاندان کو مسلسل شمال کے خانہ بدوشوں کی طرف سے حملوں کا سامنا رہتا تھا اور اس وجہ سے ایک ہمہ وقت مستعد فوج شمالی سرحدوں پر موجود رہتی تھی۔ واضح رہے کہ دیوار چین کا آغاز بھی اسی خطے سے ہوا تھا اور یہ منگ خاندان سے بھی پہلے تعمیر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اچانک اطلاع ملی
کہ خانہ بدوش قبائل حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر منگ شہنشاہ نے فوج کو فوری سرحد پر جانے کا حکم دیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بے پناہ بارشوں کی وجہ سے راستے کیچڑ زدہ اور فوج نقل و حرکت کے لیے دشوار ہو رہے تھے۔ منگ شہنشاہ نے حکم دیا کہ پتھریلی سڑک تعمیر کی جائے، مگر اس مقصد کے لیے پتھر دستیاب نہیں تھے اور دور پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر لانے کا وقت نہیں تھا۔ ایسے میں کسی کمانڈر کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ آٹا پیسنے والی چکیوں سے سڑک تعمیر کی جائے۔ یہ چکیاں دو اور سخت پتھروں کی بنی ہوئی تھیں۔ ان کا اوپری پتھر گھومتا ہے اور نیچے والا پتھر ساکت رہتا ہے۔ ان دونوں پتھروں کے درمیان گندم پستی ہے۔ کمانڈر کی یہ تجویز درجہ بدرجہ ہوتی ہوئی منگ شہنشاہ تک پہنچی اور اس نے اس کی منظوری دے دی۔ فوج تک حکم پہنچا کہ علاقے کے ہر گھر سے آٹا پیسنے والی چکیاں حاصل کر لی جائیں، اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے اس کے اہل خانہ سمیت قتل کر دیا جائے۔ منگ سپاہیوں نے اس حکم پر بہت سختی سے عمل کیا، اور جن لوگوں نے چکیاں دینے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، انہیں ان کے خاندان سمیت بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد خوفزدہ عوام نے مزاحمت ترک کر دی اور سپاہی ہر گھر کی تلاشی لے کر وہاں پائی جانے والی ہر چکی اٹھا کر لے گئے۔ جن گھروں میں ایک سے زائد چکیاں تھیں، ان کی تمام چکیاں اٹھا لی گئیں۔ اطلاع پھیلنے پر لوگوں نے اپنی چکیاں چھپانی شروع کر دیں۔ اس پر حکام نے یہ کیا کہ جس گھر سے چکی نہیں ملتی تھی، اس کے تمام افراد کو برہنہ کر کے کمر تک زمین میں دفن کر دیا جاتا اور ان کی ننگی پشتوں پر اس وقت تک کورے برسائے جاتے جب تک وہ چھپائی ہوئی چکی کے بارے میں بتانے پر آمادہ نہ ہو جاتے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا۔ اس ظلم و ستم کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ چکیاں جمع ہو گئیں۔ ان کی مدد سے پختہ سڑک بنانے کے لیے فوج کو سرحدی علاقوں کی طرف بھیج دیا گیا، جہاں اس نے کامیابی سے حملہ ور خانہ بدوش قبائلیوں کو مار بھگایا، مگر اس کامیابی کی قیمت اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو ادا کرنی پڑی، جن کے پاس کھانے کے لیے گندم تھی لیکن اسے پیسنے کے لیے چکیاں نہیں تھیں۔ جو اکا دکا چکیاں بچ گئی تھیں، وہ اتنی بڑی آبادی کی ضرورت کے لیے ناکافی تھیں۔ چین ہمیشہ سے کثیر الآباد ملک رہا ہے، اور اس وقت بھی منگ سلطنت میں رعایا کی تعداد 7 سے 8 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ جس علاقے سے لوگوں سے جبراً چکیاں لی گئیں، وہاں آبادی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں قحط بلکہ آٹے کی کمیابی نے لاکھوں افراد کی جان لے لی۔ بڑے پکی گندم کھا کر بھی گزارا کر سکتے تھے، لیکن بہت معمر اور چھوٹے بچے روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے، اور وہی سب سے زیادہ اس قحط کا شکار ہوئے۔ 5 سال کے عرصے میں مرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ گئی۔ انسانی تاریخ میں ایسا 5واں بڑا قحط شمار کیا جاتا ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کی وجہ خشک سالی نہیں تھی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکمرانوں کے غلط کیے ہوئے فیصلے عوام پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور عوام کی خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے، اور پھر عوام کو ایک لمبے عرصے تک اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور سزا بھگتنی پڑتی ہے۔